बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है दज्जाल। दज्जाल के बारे में इंशाल्लाह पूरी डिटेल बताऊंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। और आखिर में ये भी ज़रूर बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ही आसमान पे क्यों उठाया और ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों आखिर में उतरेंगे। देखिए, दज्जाल का लफ्ज़ दजल से है और दजल का मानी होता है धोखा। क्योंकि दज्जाल एक्चुअली जो दिखाएगा ना वो धोखा होगा। कैसे होगा उस पर इंशाल्लाह मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको दज्जाल का हुलिया बताता चलूँ। जवान होगा, लंबा कद होगा, जिस्म उसका मोटा होगा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। एक आंख से काना होगा और उसकी जो दूसरी आंख होगी वो खून आलूद होगी। सीना उसका चौड़ा होगा और अंदर की तरफ धंसा हुआ। पेशानी उसकी चौड़ी और दोनों आंखों के दरमियान उसके काफेरे लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। उसके जिस्म पर बहुत बाल होंगे। सर सर के जो बाल होंगे करली होंगे और दोनों पांव उसके आगे से अंदर की तरफ, गोया टुकड़ों में थोड़ा सा फासला होगा। जहां नजर पड़ेगी वहां उसका कदम पहुंचेगा, गोया सुपरसोनिक जहाज वगैरह में सफर करेगा। दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा, गोया जहाज के दो पर। यहाँ पे बताता चलूं कि मेरे हिसाब में ये जो काफेरे है ये एक्चुअली इसराइल ने एक जहाज भी बनाया और ख़ास तौर पे उन्होंने, क्योंकि यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनका मसीहा है, तो वो उसका नाम भी उन्होंने KFR, ठीक है ना, ये वही रखा है। तो इसका मतलब है ये वही, जब अंदर बैठेगा दज्जाल तो जहाज के फ्रंट पे नाम KFR लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी में गालबन वो सफ़र करेगा। उसका सुर्ख सफ़ेद उसका रंग होगा। उसके पैरोकारों में ज़्यादातर औरतें होंगी और कुछ ये मुफस्सिरीन के मुताबिक अवाम में उसका लक़ब पहले मसीह होगा, क्योंकि शुरू में वो बहुत नेक होगा। यानी नेक होना एक्चुअली वो शो करेगा, उसके बाद फिर नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का। लेकिन बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक, वो इसको भी मैं आगे डिटेल में आऊँगा इंशाल्लाह, वो एक जजीरे पर कैद है जो क़यामत के नज़दीक फिर वो अचानक आ जाएगा। देखिए, उसके निकलने की नंबर 1 निशानियाँ। उसके निकलने से 3 साल पहले ज़मीन पर खुश्क साली फैलेगी। पहले साल 1/3 बारिश कम होगी, दूसरे साल 2/3 बारिश कम होगी और तीसरे साल बिल्कुल बारिश नहीं होगी। गोया ज़मीन गर्मी से तांबे की सी बन जाएगी। बेशतर चौपाई हलाक हो जाएंगे, फितने कत्लो गारत आम हो जाएगी, ग़िज़ाई किल्लत बढ़ जाएगी, रूहानी कहर पड़ेगा, उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत हो जाएगी। तब दज्जाल जब वो खुरासान से निकलेगा। ये जो खुरासान है इसमें ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका, ये सब इसमें शामिल है। और बाज़ रिवायात के मुताबिक शाम और इराक के दरमियान इसका ज़हूर होगा और वहां से वो इस्फहान जाएगा और 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे। उसका जो पहला दिन है वो तकरीबन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा उसका दिन 1 माह के बराबर होगा और तीसरा उसका 1 हफ्ते के बराबर। और जो बाकी उसके दिन है वो फिर आम दिनों की तरह हो जाएंगे। अच्छा, वो अपने गधे पर दुनिया का चक्कर लगाएगा, यानी जहाज पर। कोई इलाका नहीं छोड़ेगा, बस मक्का मदीना में वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दलदली जमीन के करीब जो मक्का मदीना से नजदीक होगी वहां पे वो पड़ाव करेगा। और उस वक्त मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे। इनकी वजह से जो मदीना की मुनाफिकीन है वो बाहर आकर उससे मिल जाएंगे और कई ट्रिक्स के जरिए वो लोगों का ईमान बर्बाद करेगा। उसके साथ रिस्क के पहाड़ होंगे, बाग होंगे, उसके पैरोकार ऐश में होंगे। गोया जो उसे मानेगा उसे जन्नत देगा और जो नहीं मानेगा उसे दोजख देगा, ठीक है, यानी तंगी। और असल में जो उसकी जन्नत है वो दोजख होगी, जो उसकी दोजख है वो जन्नत होगी। जमीन से खजाने निकालेगा जो उसके साथ चलेंगे और वो 40 दिन में पूरी जमीन फिरेगा। बैक वक्त पूरी दुनिया से खिताब करेगा, गालबन टीवी वगैरह सब उसकी आवाज सुनेंगे। कोड़ी को ठीक कर देगा, बादल उसके इशारे पर बारिश बरसाएंगे। लोगों का रिस्क उसके हाथ में होगा। मुसलमानों पर रिस्क तंग करेगा, लेकिन जो मुसलमानों की तस्बीह है वो उनके लिए रिस्क का काम देगी, अल्लाह ताला उनका साथ देगा। वो एक बुजुर्ग को ईमान लाने का कहेगा तो वो इनकार कर देंगे, तो इशारा करेगा तो वो 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो बुजुर्ग उनके दरमियान से गुजर जाएगा और फिर जिंदा करेगा। तो फिर कहेगा आप ईमान लाते हो मुझ पर के नहीं लाते। तो बुजुर्ग कहेंगे कि तू वो खबीस है, मैं पहचान लिया जिसकी जिसकी बारे में हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, तू मलून दज्जाल है, ठीक है। और अब मेरे बाद अब तुम किसी को हलाक नहीं कर सकोगे। उसके बाद दज्जाल उसको ज़िबा करना, उनको ज़िबा करना चाहेगा लेकिन कादिर नहीं हो सकेगा।
تو انہیں اس کے بعد وہ انہیں اپنی دوزخ میں ڈالے گا اور وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ دجال کے ساتھ جنوں اور شیطانوں کا لشکر ہوگا، وہ لوگوں کو ان کے فوت شدہ ماں باپ رشتہ داروں سے ملوائے گا۔ اصل میں وہ جو ماں باپ جو نظر آئیں گے نا لوگوں کو، وہ ان کے وہ جن ہوں گے جو ان کی شکلیں بنا کر آئیں گے۔ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں ان کو اسے فالو کریں گی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مرد عورتوں کو گھر میں قید کریں گے، لیکن وہ بھاگ بھاگ کر دجال سے جا کے ملیں گے۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ یہ فجر کا وقت ہوگا اور امام مہدی اس وقت مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور وہاں سے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی مانگیں گے۔ دیکھیے، جب آسمانی سلسلہ تھا تو فرشتوں کے ساتھ وہ آئے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آئیں گے، لیکن جب زمین پہ آ گئے تو اب زمین کے جو ریسورسز ہیں وہ یوز کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے، امام مہدی کی امامت پہ نماز پڑھیں گے، پھر نماز کے بعد دجال کو مارنے کے نکلیں گے، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ دجال کا خاتمہ ہے۔ دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلے گا، مقام لطف پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے تمام جو فالوورز ہیں ان کو بھی، ان میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی، ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت تمیم داری، یہ تقریباً 30 افراد کے ساتھ بحری سفر کر رہے تھے، تو ایک دفعہ راستہ بھول کر ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک سیاح آدمی نظر آیا، اس کے جسم پر گھنے بال تھے۔ اس آدمی نے صحابی سے کہا کہ سامنے بت خانے میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ سب اندر گئے۔ تو وہاں ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا، اس نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا شام سے آ رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ عرب جا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا عرب کا کیا حال ہے؟ وہاں پہ ایک شخص نے پیدا ہونا تھا، کیا وہ پیدا ہو گئے؟ ان کی کوئی نشانیاں بتائیں۔ تو صحابی نے کہا بالکل وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ وہ اپنی مسلمانوں کے لیے مطلب وہ جو تبلیغ جو ہے نا وہ ان کا سلسلہ ان کا جاری ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا وہ عرب پر غالب آ گئے؟ تو نے کہا بالکل تقریباً غالب آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا وہ عرب پر غالب آ جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زخر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لوگ اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہ بڑا پانی جو ہے نا اس میں ہے اور بڑا کام آ رہا ہے۔ اس نے کہا عنقریب وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ امان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہری بھری ہیں۔ اس نے کہا بہت وقت عنقریب وقت آئے گا وہ سوکھ جائیں گی۔ پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں، عنقریب آزاد ہو جاؤں گا، زمین کا چپا چپا گھوموں گا سوائے طیبہ کے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قید کیا تھا، یہ ایسٹ میں کسی جزیرے پر قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ ابن سیاد تھا جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، ایون پیٹھ پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا، سوتا تھا تو اس کی ایک آنکھ جاگتی تھی، اسے پتہ لگ جاتا تھا سوتے ہوئے بھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھنے گئے ان کو پتہ چلا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں اس وقت زخرف کی تلاوت کر رہے تھے سورت، تو اس سے پوچھا، وہ سو رہا تھا، اس کو اٹھایا نا تو پوچھا میں بتاؤ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ زخرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو دجال ہے، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا روک دیا کر، نہیں اگر یہ دجال ہے تو اسے عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کر سکیں گے۔ تو کسی نے ابن سیاد سے یہ بھی کہا کہ تم دجال، اس نے کہا میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال تو مکہ مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ میں تو رہتا ہی یہاں پہ ہوں۔ تو بہرحال اب میں آ رہا ہوں کہ دجال کہاں کب تک آ سکتا ہے، تو یہ میرے ایک ذاتی اندازہ ہے کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں نا قیامت کی، اس کے حساب سے ابھی دجال کے خروج میں 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ پڑا ہے، کیونکہ بہت ساری نشانیاں بھی باقی ہیں پورے والی۔ مثلا یہ نشانی ہے کہ جی مصر، شام، ترکی، عراق، کوفہ سب دشمنوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، آرمینیا تباہ ہو جائے گا۔ ابھی یہ سب باتیں ابھی رہتی ہیں اور اس کو بہت ٹائم پڑے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ کیوں اٹھایا، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہی اتریں گے جو اسے قتل کریں گے۔ تو ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے، مثلا بڑے بڑے جو ان کے معجزات تھے کہ وہ ایک فرض کے کپڑے وغیرہ کا ایک کوئی پتلا بناتے نا کوئی پرندے کا، اس میں پھونک مارتے تو پرندہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار جو ہے جو بیمار اس کے ہاتھ جسم پر ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، پیدائشی جو نابینا ہوتا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کوڑ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے بال آ جاتے، وغیرہ وغیرہ۔
تو سب سے پہلا تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے اللہ تعالیٰ نے یہ دیے تھے، اور یہ سارے ہیں جن کو سائنس نہیں مانتی. تو چونکہ جب دجال کا وقت ہوگا تو دجال کے مقابلے کے لیے اس وقت سائنس بہت عروج پہ ہوگی، اور یہ دجال بھی جو کچھ کر رہا ہوگا اس میں بیشتر اثر ہے وہ سائنس کا بہت ہوگا. تو اس لیے اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تاکہ صحیح طور پہ مقابلہ کر سکیں. اور دوسرا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے، ریزن ہے کہ یہودیوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا کہ دیکھو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا بچانے کا تو میں نے بچا لیا، اور یہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ چونکہ دجال یہودیوں کی تاریخ کا سب سے طاقتور بندہ ہوگا، تو ظاہر ہے ایسے طاقتور بندے کے لیے یعنی اتنا طاقتور ویلن ہوگا تو ہیرو بھی اتنا طاقتور چاہیے نا، اسی حساب سے اسی کیٹیگری کا چاہیے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اینڈ میں بھیجیں گے جو دجال کا خاتمہ کرے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا پھر دور اس کے بعد جب شروع ہوگا تو اس میں آرام ہی آرام، اطمینان ہی اطمینان، اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.